اس میں KEC بھی شامل ہے اور چاروں صوبے بھی شامل ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی ایک صوبہ نہیں دے رہا اور دوسرے دے رہے ہیں. اور ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں خیراتی ادارہ سمجھا گیا ہے جبکہ ہم ایک کمرشل آرگنائزیشن ہے. اور اگر یہ صوبے نہیں دیں گے ہمیں پیسے تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کس طرح یہ سارا سسٹم چلاؤں گا. اچھا یہ آپ نے بڑی فوج ہے کہ جی میں جا کے یہ آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ آپ کو خیراتی ادارہ سمجھا جاتا ہے. تو میں تھوڑی سی فگرز آپ کو بتا دوں تاکہ یہ ضرور پوچھیں کہ یہ داد دہندگی جو ہے کن صوبوں میں زیادہ ہے اور پنجاب دوسرے صوبوں کی نسبت جو ہے کتنا بڑا نادہندہ ہے یا کتنا کم نادہندہ ہے. اچھا میں ذرا اپنے ذرائع سے جو میں نے فگرز حاصل کی ہیں 31 اگست 2011 تک جو میری فگرز ہیں ان کے مطابق اس وقت جو وفاقی حکومت ہے اس نے 14.9 ارب روپے پیپکو کو ادا کرنے ہیں. آزاد جموں کشمیر حکومت نے 10.8 ارب روپے ادا کرنے ہیں. فاٹا نے 12.3 ارب روپے ادا کرنے ہیں. کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے ذمہ 45.9 ارب روپے ہیں. پنجاب حکومت کے ذمہ 6.8 ارب روپے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کے ذمہ 19.9 ارب روپے ہیں. سندھ حکومت کے ذمہ 42.9 ارب روپے ہیں. بلوچستان کے ذمہ 5.26 ارب روپے ہیں. اور کل رقم چاروں صوبوں کے ذمہ جو ہے وہ 74.98 ارب روپے ہے. اور وفاق اور صوبوں کے ذمہ کل رقم جو ہے وہ 155 ارب روپے ہے. اور کچھ پرائیویٹ اداروں کے ذمہ جو ہیں وہ بھی تقریباً 155 ارب روپے ہیں. ٹوٹل بنتا ہے 312 ارب روپے. 312 ارب روپے کی بجلی چوری کی ہے وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے. کتنا ہے 6.8 ارب روپے. 6.8 کر لیں 7 ارب روپے. لیکن سب سے کم بلوچستان نے. بلوچستان کی آبادی بھی تو کم ہے, کنزیومر بھی کم ہے 5. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ پنجاب کی آبادی سب سے زیادہ ہے. سب سے زیادہ آبادی پنجاب کی اور سب سے کم جو ہے ادا کرنا ہے اس نے پیسہ جو ہے. جی رسول صاحب اب اس کا کیا جواب دیں گے آپ کے؟ یہ تو ہم نے بتا دیا کہ وفاقی حکومت بھی بجلی چور ہے, صوبائی حکومتیں بھی بجلی چور ہیں, بہت سے پرائیویٹ ادارے بھی بجلی چور ہیں. اور باقی آپ نے درست کہا کہ آپ کو خیراتی ادارہ سمجھا گیا ہے. لیکن سب سے بڑا صوبہ جس کی سب سے زیادہ آبادی ہے وہ جو ہے وہ زیادہ بل ادا کرتا ہے, لیکن وہاں پہ اتنی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیے میری بات سنیں حامد میر صاحب, آپ کو بھی پتا ہے یہاں سوشو پولیٹیکل سسٹم سارا پتا ہے آپ کو اس ملک کا. آج اگر میں خیبر پختونخوا کو بجلی نہیں دیتا کہ جی وہاں چوری زیادہ ہو رہی ہے, وہاں ریکوری نہیں ہو رہی, تو کل کو, اور یہ باتیں میں آن ریکارڈ ہیں, میں نے آپ سے شیئر آج کر رہا ہوں کہ وہاں کا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے پیسکو کا, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو تربیلا سے بجلی لیں گے جو 1 روپیہ 30 پیسے کی, ہم تو تھرمل بجلی لیتے ہی نہیں ہے. اچھا تو پھر آپ وہ کیا کریں گے؟ آپ نے فیڈریشن کو چلانا ہے یا آپ نے لڑائی کروانی ہے صوبوں کے درمیان؟ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر آج میں بلوچستان کو نہیں دیتا تو کیا پنجاب کو صرف دیتا ہوں تو کیا یہ پنجاب کے جو سیاستدان ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, تو کیا اس کا میسج آئے گا چھوٹے صوبوں کو؟ پہلے بھی ہم وی آر اے ڈیوائیڈڈ نیشن, ہم ایک متحد قوم نہیں ہے. کئی معاملات پہ جن پہ متحد ہونا چاہیے تھا 60 سال میں ہم ان پہ متحد نہیں ہو سکے. اور اگر یہ اور مسئلہ بھی کھڑا کر دیں تو مجھے بتائیں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے. جی خواجہ صاحب کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کل قومی اسمبلی میں جتنے بھی بجلی چور ہیں, صوبائی حکومتیں, وفاقی حکومت, سب کے نام لے دیں؟ میں نے لیے ہیں میر صاحب, میں نے اپنی پرسوں جب بیچ سٹارٹ ہوئی ہے میں نے اپنی تقریر میں سارے نام لیے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, یہ کہتے ہیں فنڈز نہیں ہیں, یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس جو ہے یہ پیمنٹ کے لیے نہیں. 29 ارب روپیہ جو ہے پرائم منسٹر کے سوابدیدی فنڈ میں ہے. وہ کس لیے پڑا ہوا ہے؟ یہ اس لیے پڑا ہوا ہے کہ عوام کی مصیبت جو ہے اس کو حل کیا جائے. وہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ صرف جو ہے یہ سیاسی پارٹیوں کو اور دوسروں کو جو ہے لفافے دینے کے لیے اور جو ہے میں رضا کی بات نہیں کر رہا. اچھا. جو ہے اور اس قسم کے نفیریس قسم کے اور مشتبہ قسم کی جو ہے پیمنٹس کرنے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں. اور 9 ارب روپیہ جو ہے وہ انفارمیشن منسٹری میں کس لیے رکھا گیا ہوا ہے؟ عوام کی مشکلات حل کریں. 9 ارب روپیہ انفارمیشن منسٹری میں سیکرٹ ہمیں بانٹنے آپ لفافے بانٹنے کے لیے ہے. سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں, لیکن عوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. وہاں پہ سرکولر ڈیٹ آ جاتا ہے. کبھی یہ لسٹ بھی تو نکالے نا کہ کون کون سے صحافی کو کتنے کتنے پیسے کس سیکرٹ صاحب آپ مجھے 90 کی دہائی میں بتاتے رہے ہیں, آپ دوسری دہائی میں بھی سارا آپ کو پتا ہے. اچھا یہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ لوڈ شیڈنگ ہے. پاکستان کی جو قومی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی قیادت اس مسئلے پہ اتنی توجہ کیوں نہیں دے رہی جتنی توجہ حکومت میں آنے یا جانے پہ دی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت پیپکو کے ایم ڈی موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو میں اور ہمارے تلخ و شیریں سوالات کا جواب دے رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا جو بھی دورانیہ ہے وہ ان کو اس کے بارے میں آگاہ کریں.
آپ اگر چاہیں تو اپنے علاقے میں لوڈ شیڈنگ کے دورانیے کے بارے میں اس فون نمبر پہ 051-280-1397 اس نمبر پہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. اور ابھی تک جو مجھے انفارمیشن ملی ہے لاہور میں ابھی بھی 15 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے مختلف علاقوں میں. جنگ میں 20 سے 22 گھنٹے ہو رہی ہے, بورے والا میں 20 گھنٹے, منڈی بہاؤدین میں 20 گھنٹے, جلال پور جٹا میں 20 گھنٹے, مظفر گڑھ میں 20 گھنٹے اور حیدرآباد یہاں پہ بھی 19 گھنٹے کے قریب ہو رہی ہے. رسول خان محسود صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کل رات کو لیٹ نائٹ منسٹر فار واٹر اینڈ پاور نوید قمر صاحب نے پریس کانفرنس کی. اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگلے 48 گھنٹے میں لوڈ شیڈنگ کی صورتحال بہتر ہو جائے گی, عوام کو کچھ ریلیف ملے گا. تو کچھ آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنا ریلیف دیا ہے ابھی تک آپ نے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سٹیج پہ ایسے ہوا کہ ہمارا جو تربیلا سے اور منگلا سے جو ریلیزز اتنی کم ہوئی کہ ہمیں وی ور لوزنگ 3500 میگا واٹ. اچھا, پھر اس کے بعد آپ کا چشنوک 1 چشنوک 2 جو ہے وہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ٹرپ کر گئے, وہ 600 میگا واٹ ہمیں وہاں سے خسارہ تھا. پھر آپ کا جو ہب تھا وہ 0 پہ آ گیا تھا بیکاز آف فیول, شارٹ سپلائی آف فیول. اور پھر کیپکو کا بھی یہ حال تھا. اس کے بعد کوئی اور چھوٹے موٹے پلانٹ جو تھے ان میں آ گیا پرابلم آ گیا. اور پھر اس کے علاوہ موسم بھی آپ دیکھیں کہ اکتوبر میں اتنا ہارش ویدر, یہ اتنی گرمی پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی جتنی اس دفعہ ہو رہی ہے. تو اس پہ 9000 تک ہم ڈپ کر گئے تھے. اب اس وقت ماشاءاللہ کل رات ہم نے جو پیک پہ تھا ہم 12341 میگا واٹ ہم نے دیا. آج اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میرا سسٹم 13100 میگا واٹ دے رہا ہے. اور جو نوید صاحب نے کہا وہ بالکل درست کہا ہے کہ ہم 2 دن میں اس کو بالکل اس لیول پہ لے آئیں گے کہ جس سے عوام کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور اس میں اگر چھوٹی موٹا لوڈ شیڈنگ کا مطلب سے 1500 یا تھوڑا بہت شارٹیج ہوئی بھی صحیح, تو ہمارے سسٹم میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ ہم اس کو اس میں ابزارو کر لیں گے. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو 0 پہ لے جائیں. جی رضا رائے صاحب, آپ پچھلی حکومت میں بھی وزیر تھے, اب وزیر تھے, پھر مستعفی ہو گئے ہیں. آپ نے کہا کہ 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ کو یقین ہے کہ نوید قمر صاحب نے کہا 2 دن میں صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ ہو جائے گی؟ میر صاحب, یہ میٹنگ جو رات ہوئی ہے یہ حکومت کو کرنی چاہیے تھی. یہ میٹنگ کہیں اور ہوئی ہے. میٹنگ کہیں اور ہوئی؟ جی ہاں, کہیں اور ہوئی ہے. یہ گورنمنٹ نے میٹنگ نہیں کی, یہ میٹنگ کہیں اور ہوئی ہے. چلے, آپ کو پتہ ہی ہے, اب اتنے معصوم آپ نہیں ہیں. مجھے نہیں پتا, اچھا بتا دیں. نہیں, پھر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں. میں پریشان ہو گیا ہوں. اچھا, میں آپ کی پریشانی کا علاج کروں گا. جی اچھا میر صاحب, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلی دور میں آپ ہی کے پروگرام میں ہم لوگ ڈیفینسو ہوتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ ایک آدمی فوجی جرنیل بھی ہے اور یہ کچھ بھی ہے اور آپ وزراء بھی ہیں, اور یہ کیا ہو رہا ہے. اب تو میر صاحب ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. اب تو وہ سیاسی لوگ ہی ہیں نا جی جو ہیلم آف افیئرز کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. 3.5 سال میں آپ نے ایک بات کو, اگر مجھے اجازت دیں گے تو میں آپ کے پروگرام پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں. 3.5 سال میں پولیٹیکل فارمولا, پولیٹیکل لوگ ہی فیصلے کر رہے ہیں. کیا آپ نے دیکھے اس ملک پہ اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے اس پہ دیکھیں جی, ڈنگی ایک وبا چلی, سینکڑوں لوگوں کی جان چلی گئی. فلڈز آئے پچھلے سال, دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا فلڈ پاکستان کی اس خطہ زمین نے نہیں دیکھا تھا. اس ملک کے اوپر اس سال پھر ایسی بارشیں ہوئی کہ انہوں نے فلڈ سے بھی بڑھ کے ایک چیز لے لیا. ایک آدمی اپنے سر پہ قرآن رکھ کے, حامد میر یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے, ہم لوگ دیہاتی لوگ ہیں, خواجہ صاحب کا بھی تعلق ایک دیہاتی حلقہ سے ہے. ایک مسلمان اپنے سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہا ہے کہ حکومت کی لوگ, حکومت کے آرگنز اس ملک کو توڑنے میں شامل ہیں. حامد میر 1 انچ بھی کوئی دائیں بائیں نہیں ہوا. پھر ایک ایسا بڑا سیاسی اداکار, اس نے قرآن پاک کی اس انداز سے بے حرمتی کی. تو میں پوچھتا ہوں یہ سوال آپ کے توسط سے کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں سے کہ جس طرح سے سر پہ قرآن کو اس طرح کیا گیا, یہ قرآن پاک تھا کہ ہیئر برش تھا؟ اور خود نعوذ باللہ من ذالک, اگر آپ نے یہ لوڈ شیڈنگ اس کی سزا ہے. حامد میر, مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے. بھائی جان, یہ 312 ارب روپے کی بجلی چوری ہوئی ہے, یہ مسئلہ ہے. حامد میر, میں جواب دے رہا ہوں. جب کسی ملک پہ حکمران ظالم ہو تو لوگوں پہ رزق کم ہو جاتا ہے. اور ظالم حکمران کے ساتھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی ظالم ہوتے ہیں. اور آپ کیا ہیں؟ میں شکر ہے ان کا ساتھی نہیں. بھئی آپ چوری شجاعت کی پارٹی میں ہیں یار, یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ رضا
آج ایک بھی سیکنڈ آپ پی مجھے ایم ایل کیو میں ہیں سر میں اور بالکل پی ایم ایل کیو جو ہے وہ حامد پیپلز میر پارٹی کی مجھے پارٹنر ہے. اگر مجھے آپ دیکھیں نا اب میں جو سچی بات ہے میں کیوں نہیں مانوں گا. میں نے آپ لوگوں سے جھوٹ بول کے میں نے اپنے خدا کو ناراض کرنا کہ انسانوں کے ڈر سے میں جھوٹ بولوں اور مجھے رب کا ڈر نہ ہو اور میں جو مرضی کہتا رہوں. مجھے رب کا ڈر پہلے ہے. میں جو بتاؤں گا آپ کو سچ بتاؤں گا. آپ کی جماعت ظالموں کی ساتھی ہے کہ نہیں ہے؟ میرے خیال میں ہمیں سب سے بڑی ہماری سیاسی غلطی تھی کہ اس حکومت کے ساتھ ہمیں اتحاد میں نہیں جانا چاہیے تھا. اگر ہم گئے تھے تو ہمیں چاہیے تھا کہ جو ہم منشور لے کے گئے تھے, جو مینڈیٹ لے کے گئے تھے, ہم کرپشن پہ, ہم اس بجلی کے ایشو پہ, ہم گیس کے ایشو پہ, حامد میر 5-6 مہینوں میں ہمارے حکومت میں جانے سے اس ملک کی عوام کو 1% بھی فائدہ نہیں ہوا. میں یہ ماننے کو تیار ہوں. اب مجھے میں اتنا مان رہا ہوں اور میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ حقیقتیں ہیں لیکن یہ جھوٹ ہوگا. اس کا حل بھی ہم ہی نے نکالنا ہے. اگر ہم نے نہ نکالا حامد میر تو پھر ہم سیاسی لوگ ہی فارغ ہو کے اس میں مجھے بلیم نہ دیں, خواجہ صاحب کو بلیم نہ دیں. ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈینگی اور بارشیں یہ سارا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. تو آج وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا. وہ کہتے ہیں اپوزیشن یعنی کہ آپ کی طرف, انہوں نے کہا کاف لیگ اور ایم کیو ایم جو میرے ساتھ ہیں, یہ کوئی کہیں نہیں گئے, یعنی کہ ظالم کے ساتھ ہی ہے. میں ان کی باتیں دہرا رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ ظالم ہے, اور تو انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو ڈینگی نے بھی تنگ کیا ہوا ہے اور عمران خان نے بھی تنگ کیا ہوا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ وہ گیلانی صاحب جو ہیں میرا خیال ہے کہ آج کل زیادہ کرٹیسزم اسمبلی میں ان کو لوڈ شیڈنگ کی بات کرنی چاہیے. لوڈ شیڈنگ کی بات وہاں پہ ہوئی ہے, انہوں نے کوئی پرسوں جواب نہیں دیا لوڈ شیڈنگ کا متعلق. وہاں پہ 3, 4, 5 جو ہے نا وہ تقریریں جو بھی ہوئی ہیں اس وقت تک ہو چکی تھیں, انہوں نے بالکل جواب نہیں دیا. جو رضا بات کر رہا ہے کہ الزامات لگائے گئے قرآن شریف پہ اور کوئی چیز نہیں ہلی, کوئی انکوائری نہیں ہوئی. دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہے آج 3.5 سال 4 سال ہو گئے بے نظیر کو شہید ہوئے. یہ پارٹی جو ہے اس خاندان کی سیاسی کمائی کھا رہی ہے. یہ سارے جو اس کے سیاسی وارث بن کے بیٹھے ہوئے کمائی کھا رہی ہے. کیا ان پہ یہ قرض نہیں تھا کہ بے نظیر کے قاتلوں کو کبھی کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے, کبھی کہتے ہیں ہم بے نقاب کریں گے, اس کے اوپر بھی یہ گیم کھیل رہے ہیں, اس کے اوپر بھی یہ سیاست کر رہے ہیں. تو یہ چھوڑ دیں. یہ میں اس کی بات سے رضا کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ قوموں کے اوپر جب اس قسم کے حکمران مسلط ہوتے ہیں, اس قسم کے حکمران مسلط ہوتے ہیں تو قوموں کو بھی جو ہے اپنا جو لاہور والے ہیں خواجہ صاحب, لاہور والے جو ڈینگی کے عذاب کا شکار ہیں, ان پہ جو حکمران مسلط ہیں وہ کس جرم کی سزا ہے؟ میں تو منحصل قوم پاکستانی قوم کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اس میں سیلاب سندھ میں آیا ہوا ہے, جس طرح اس نے کہا لاہور میں ڈینگی آیا ہوا ہے. سارے دیکھیں یہ تو جو پرابلم ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو کرپشن کی وجہ سے. ہاں اس کا جو آپ 312 بار گنا رہے ہیں, 312 ارب روپے کی جو چوری ہوئی ہے, یا جو سرکل ڈیٹ جو ہے جس میں جیم ہوا ہے جس کی وجہ سے پرائیویٹ پاور پروڈیوسر کو پیمنٹ نہیں ہو رہی, یا اس وقت جو جینکوز ہیں جنریشن کمپنیز جو ہیں وہ فل کیپیسٹی میں بجلی نہیں پیدا کر رہی, وہ آبسلیٹ قسم کے اینشینٹ قسم کے وہاں پہ جو ہے وہ انجن لگے ہوئے ہیں, جنریٹرز لگے ہوئے ہیں یا مشینری لگی ہوئی ہے. اب دیکھیں انہوں نے ابوظہبی سے ایک فری میں لیا ہے وہ پاور پلانٹ لیا ہے, انہوں نے ریجیکٹ کیا ہوا تھا, اٹھاتا کوئی نہیں تھا. ہم وہاں سے اٹھا لائے ہیں خیرات میں, اور اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ کہیں 20 کے قریب ہے. نئے کی جو ہے وہ ایفیشنسی جو ہے کہیں 50 کے قریب, 47-48 کے قریب ہوتی ہے. یہ ہم لاتے بھی ہیں تو وہ بھی وبال جان چیزیں لے کے آتے ہیں. اور میر صاحب یہ جو میں ایم ڈی صاحب نے کہا ہے, ابھی آگے گیس کی لوڈ شیڈنگ آنی ہے. گیس کے اوپر